بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آسما جہانگیر فاؤنڈیشن کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ ہماری زندگی کے بیشتر دن پریس کلبوں کے سامنے عدالتوں میں گزر گئے، لیکن ہمارا مسئلہ پنجاب کی سڑکوں پر، لاہور کے ہوٹلوں میں، اسلام آباد کی گلیوں میں کبھی آشکار نہ ہو سکے. اس لیے میں تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آج اس عوام کی عدالت میں مجھے موقع دیا گیا کہ میں ان بلوچستان کے تمام غمزدہ ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی نمائندگی کر سکوں جن کی آواز آج سے پہلے شاید نہ پہنچنے کے برابر پہنچی ہے. آج جس طریقے سے اعظم نذیر طارد صاحب نے سب سے پہلے کہا کہ جو جبری گمشدگیوں کے حوالے سے جو بل پاس ہوئی ہے یہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے، اور ہم لاپتہ افراد کے لواحقین اس اقدام کو، اس کوششوں کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن اس میں ان تمام سیاسی پارٹیوں کا، تمام وکلا، تمام ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، سوشل ایکٹیوسٹ، تمام اسٹوڈنٹس جس نے بھی اس مسئلے کے خلاف آواز اٹھایا ہے، ان تمام کی ایفرٹس کے ساتھ ساتھ میں ان تمام لاپتہ افراد کے لواحقین، ان ماؤں اور بہنوں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہوں کہ ان کی جدوجہد کے بدولت آج یہ بل واپس بازیاب ہو گیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارے لوگ شک و شبہات کے بنا پر اٹھائے جاتے ہیں، 2 مہینے، 4 مہینے، 8 مہینے، 1 سال کے بعد جب وہ واپس آ جاتے ہیں تو جس طریقے سے وہ اپنی ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں، جس انسانیت سوز اذیت سے گزر کر وہ جو ہے اپائج ہوتے ہیں، تو میں امید کرتی ہوں کہ یہ کمیشن بازیابی کے بعد اپائج نہ ہو، اس پر اچھے سے کام ہو تاکہ جو ہم امیدیں لے کر آئے ہیں وہ اس مسئلے کو ایک انجام کی طرف لے کر جائے. بل اس مسئلے پر جو ہے جبری گمشدگیوں کے حوالے سے یہ بل ہو یا پھر اس سے پہلے قوانین ہوں، ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ یہاں پر جبری گمشدگیوں کے معاملے میں مختلف کمیشن، مختلف کمیٹیاں، مختلف قوانین بنائے گئے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ اہم بات ہے وہ امپلیمنٹیشن کی ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ اس طرح کی قانون، اس طرح کے جو ہے بل پاس ہوئے ہیں، بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو اس ملک کے آئین اور قانون میں جو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ بھی ہمارے لوگوں کے اوپر اپلائی نہیں ہوئے ہیں. ہم نے دیکھا کہ اس ملک کے آئین میں جو کہ کسی شخص کو آزادی اور زندگی سے محروم نہیں رکھا جا سکتا، ہمیں اس آرٹیکل سے بھی محروم رکھا گیا ہے. اس حوالے سے ہم نے اس ملک میں دیکھا ہے کہ اینٹی ٹارچر لاز آئے ہیں لیکن یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ پروڈکشن ٹو کورٹ کا یہ لا سامنے آیا ہے، یہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فری اینڈ فیئر ٹرائل یہاں پہ لاگو ہوتی ہے جو کہ ہمارے لوگوں پر نہیں ہوا. ہم نے دیکھا کہ قوانین اس طرح کے ہزاروں سامنے آئے لیکن وہ امپلیمنٹ نہ ہو سکے، اور کبھی بھی ان کلپریٹس کو پنشمنٹ نہیں دی گئی جو کہ ان کے بنیادی اور جو کہ اس کے ذمہ وار ہیں، جن کو احتساب کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. میں کچھ حقائق آپ کے سامنے پیش کروں گی جو کہ ماضی میں ہوتے آئے ہیں. 2010 میں جب رحمان صاحب ججز کمیشن کی رپورٹ کو گورنمنٹ کی طرف سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس رپورٹ کو آپ پبلسائز کریں، جس میں
بہت سارے فیکٹس اور بہت سے ایسے لوگ ہیں سیکیورٹی کے لوگ جس پر تمام کنٹروورسیز کلیئر ہوں گے، لیکن یہ اس مسئلے پر کوئی عمل درآمد نہ ہو سکی، اس مطالبہ کو نظر انداز کیا گیا۔ 2012 میں جب چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے 19 ایف سی آفیشلز کو نامینیٹ کر کے جو 35 مسنگ پرسنز کی بازیابی کا حکم دیا، اس پر بھی کوئی عمل درآمد نہ ہو سکی۔ یہ ایک عدالت کی آرڈر تھی جس پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ 2012 میں ڈی آئی جی آپریشنز بلوچستان عامد شکیل نے کورٹ میں جو ایک ایف سی کی موجودگی میں جو ایک سی سی ٹی وی فوٹیج کا ذکر کیا تھا ہائی کورٹ بلوچستان میں، جس میں پھر جو ہے ان کو خود 3 سال بعد ایک سسپیشیسلی ان کو ایک اٹیک میں مارا گیا، لیکن جس رپورٹ کا جس فوٹیج کا انہوں نے ذکر کیا تھا وہ کبھی عدالت میں نہ آ سکا، وہ کبھی ججز کے سامنے پیش نہ ہو سکی۔ 2010 میں ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے احکامات جس میں چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے ان مسنگ پرسنز، ان جبری طور پر گمشدہ افراد کے جو سرکاری ملازم رہے ہیں، جو جبری طور پر گمشدہ ہوئے ہیں، ان کی تنخواہ کو بحال کرنے کے لیے جو احکامات دیے تھے وہ بھی کبھی ان پر کوئی عمل درآمد سامنے نہیں آئی۔ تو اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ جبری گمشدگیوں کا مسئلہ سب سے زیادہ جو اس وقت اس ملک کا جو سب سے اہم اور سنگین مسئلہ جانا جاتا ہے، اس پر ہم نے قوانین دیکھے ہیں لیکن قوانین پر کوئی عمل درآمد نہیں دیکھی ہے۔ جو اس وقت میں سب سے زیادہ اس پر ہوپ فل ہوں، میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے معزز مہمان بیٹھے ہیں جن کی کاوشوں سے یہ بل سامنے آئی ہے اور ان مسنگ پرسنز کے لواحقین کی کاوشوں سے، تو میں سمجھتی ہوں اس پر بہترین اقدامات سامنے آئیں گے۔ اس کا ایک اور جو 2015 میں چیف جسٹس کے احکامات تھے سپریم کورٹ میں کہ کوئی بھی لاش بغیر ڈی این اے کے شناخت کے نہیں دفنایا جائے گا، لیکن ہم نے اس میں بھی دیکھا کہ بلوچستان میں تو روزانہ کی بنیاد پر ہم مسخ شدہ لاشیں دیکھتے ہیں جو شناخت کے قابل نہیں ہوتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کے آرڈر کی بنیاد پر ہم نے لاہور کی وہ مسخ شدہ لاشیں دیکھی جس پر کوئی ڈی این اے ٹیسٹ نہ ہو پائی۔ ہم نے جو ہے ریسنٹلی جو ملتان کے نشتر ہاسپٹل میں جو واقعہ ہوا تھا اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس میں بھی سپریم کورٹ کے آرڈرز فالو نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ احکامات جس میں فیملیز نے شکایت کی تھی کہ ہم سے جب ہمارے لوگوں کو مسنگ کیا جاتا ہے تو اس کے بدلے ہم سے پیسے مانگے جاتے ہیں ان اداروں کی طرف سے جو ہمارے لوگوں کو لے کر گئے ہیں، تو ان کی طرف سے بھی کوئی کارروائی سامنے نہیں آئی ہے۔ ابھی میں ریسنٹلی بات کروں گی فیک انکاؤنٹرز کے حوالے سے جو بلوچستان میں آئے دن ہوتے آ رہے ہیں۔ 40 دن پہلے جب ہماری ایک مذاکرات ہوئی تھی وفاقی کابینہ کمیٹی کے ساتھ جس میں رانا ثناء اللہ صاحب اور اعظم نذیر تارڑ صاحب آئے تھے، اس میں ہمیں یقین دہانی کی گئی کہ جبری طور پر گمشدہ افراد اور یہ تسلسل اس کو ابھی دوبارہ ریپیٹ نہیں کیا جائے گا، اور خاص طور پر رانا ثناء اللہ صاحب نے اس مسئلے پر واضح الفاظ میں کہا کہ جعلی مقابلے اب سے نہیں ہوں گے۔ لیکن میں اس کے بعد اس جو ہے مذاکرات کے بعد 5 فیک انکاؤنٹرز ہوئے ہیں جس میں 18 کے قریب افراد مارے گئے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پرامن مظاہرے ہیں، احتجاج ہیں، جو دھرنے ہیں، جو ہماری قانونی کارہ جوئی ہے، اس پر ریاست ہمیں یہ واضح طور پر بتا رہی ہے کہ جو یہ پرامن احتجاجوں کی کوئی معنی نہیں ہے اس ریاست میں۔ ہم نے بطور ملک کے اس پرامن شہری تمام آئینی قانونی طریقے، حکومتی قائم کردہ کمیشن،
عدالتوں اور کمیٹیز کے سامنے پیش ہوئے ہیں. حکومت کی یقین دہانیوں پر احتجاج بھی ختم کیے ہیں ہم نے, لیکن کوئی اثر سامنے نہیں آئی ہے. اگر حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ان غمزدہ ماؤں کو, ان تکلیف دہ بہنوں کو, بچیوں کو, لواحقین کو وہ جھوٹی تسلیاں نہ دیں جس سے وہ مزید درد اور تکلیف میں مزید تکلیف کا باعث بن جاتی ہے ان کے لیے. صاف صاف کہہ دیں کہ وہ مقتدر قوتوں کے سامنے بے بس ہیں. کیوں وزیر اعظم عمران خان صاحب ہم سے ملاقات کرتے ہیں, ہمیں 3 مہینے کا وقت دیتے ہیں کہ آپ کے لوگ بازیاب ہوں گے. میرے سامنے بیٹھ کر وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ کے والد ڈاکٹر دین محمد بلوچ 3 مہینے کے اندر اندر ان کے حوالے سے آپ کو معلومات دی جائے گی, لیکن اس بات کو 2 سال گزر چکے ہیں لیکن معلومات ہمیں نہیں ملی. کیوں مریم نواز صاحبہ جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو سڑکوں پر بیٹھی ماؤں اور بہنوں کو دیکھتی ہیں, ان کے پاس آتی ہیں, ان کو تسلیاں دیتی ہیں کہ یہ ریاست اور اس جبری گمشدگیوں کے مسئلے کو حل کرنا ہے, اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ طاقت کی اس پہ آتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ اس مسئلے کو بھول جاتے ہیں, اس پر کوئی ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتے. سر میں بس تھوڑا لاسٹ کر رہی ہوں سر تھوڑا لاسٹ کر رہی ہوں. ہماری جو مائیں جس تکلیف سے گزر رہی ہیں اس کا اندازہ صرف ان فیملیز کو ہو سکتا ہے جو شاید اس تکلیف سے گزر رہی ہیں. ہمارا پورا جو ایک ہماری نسلوں میں ہماری ماؤں اور بہنیں بیشتر ان گھروں سے جس میں لاپتہ افراد ہیں, ان میں سے میجورٹی لوگ نفسیاتی مریض بن رہے ہیں, وہ جو ہے نفسیاتی دوائیاں کھانے پر مجبور ہو چکے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے ایک طرف سے ہم وہ لوگ, ہم وہ فیملیز, وہ بچے, ہم وہ اوپریسڈ لوگ جب اس مسئلے پر آواز اٹھاتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے دہشت گرد ہو, آپ غدار ہو, آپ اینٹی اسٹیٹ ہو. لیکن اسی ملک کی, اسی سرزمین کے دوسرے کونے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسی ملک کی بیٹیاں جب اس ظلم اور جبر کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں تو انہیں نوبل پرائز ایوارڈ مل جاتی ہے. یہ دوگلا پالیسی کیوں؟ آپ کے بچے جب آکسفورڈ یونیورسٹی سے سرٹیفکیٹ لے رہے ہوتے ہیں, ہمارے بچے 2500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے جب لاہور اور اسلام آباد پہنچتے ہیں تو ان کی ریشل پروفائلنگ ہوتی ہے, ان کے شلوار کے بیسس پر دیکھ کر ان کو ویشی قرار دی جاتی ہے. یہ کیوں؟ ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ اس ریاست نے بلوچستان سے سوئی گیس اور سیندک سے سونا تو نکالا, لیکن ہم بلوچوں کو ہمیشہ گلی سڑی لاشیں دے دی. یہ دوگلا پالیسی کیوں؟ ہماری مائیں سسک کر جب مر رہی ہے اپنے گمشدہ بچوں کے لیے, اور آپ وہاں انہیں لاوارث طور پر قرار دے کر, لاوارث لاشیں قرار دے کر ہمارے سرزمین پر قبرستان آباد کر رہے ہیں. کیا آپ اس طرح بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں؟ ملتان کے مسخ شدہ لاشیں گرانے والوں تک پولیس بھی نہیں پہنچی ہے, اور دوسرے دن میں دیکھتی ہوں کہ اسمگلنگ کے کیس میں گدھے عدالت پہنچ جاتے ہیں. کیا اس طریقے سے آپ بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستانی میڈیا جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماوش حیات کے جوتے گم ہونے کی خبریں نشر ہوتی ہیں, لیکن روزانہ کی بنیاد پر درجنوں بلوچ بچے غائب ہوتے ہیں, اس پر ہم ایک سرخی تک نہیں دیکھتے ہیں. پھر بھی کہتے ہیں آپ بلوچ ناراض ہیں, پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں. موسلادھار بارش اور سیلابی ریلوں میں 50 دن بیٹھے مائیں سڑکوں پر بے ہوش ہو رہی تھی, اور دوسری دن ہم نے دیکھا کہ ہانیہ عامر کی وائپرز اپنے گھروں کی صفائی کے جو ہے خبریں نشر ہو رہی تھی. کیا یہ آپ کے ایکول سٹیزنز ہیں؟ سر بس لاسٹ سر بس پلیز 2 منٹ پلیز. اچھا نہیں لگتا, میں آپ کو نہیں آپ خود چاہیے تھا نا, آپ ٹائم جی بس سر ویسے 15 منٹس کی ہے. بس کریں پلیز مہربانی کریں سر بس یہ لاسٹ چھوڑ دیں سر پلیز. تھینک یو ویری مچ. سمیع الدین بلوچ نے اپنا میں گزارش کروں گا
جناب شبیر حسین کیانی سینئر لوئر پشاور ہائی کورٹ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کے. اب یہ ہے کہ قلت وقت کی وجہ سے میں درخواست گزار ہوں اپنے معزز مہمانوں سے کہ وہ ہم نے یہ 5:45 تک سیشن کلوز کرنا ہے اور پھر کلوزنگ سیشن کی طرف جانا ہے. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.